تو ہم سب جانتے ہیں کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر انس کا ذکر کیا ہے وہیں پر جن کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ بتاتا چلوں کہ جن کہتے کس کو ہیں؟ جن کا معنی ہے چھپانے کے، یعنی جن انسانوں کو نظر نہیں آتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسانوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اس کو جن کہتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے، اس لیے کہ فرشتہ بھی لوگوں یعنی انسانوں کے نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، یعنی دکھتا نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی جن کہا کرتے تھے، کیونکہ جن کے معنی ہے چھپانے کے۔ کیونکہ جن انسانوں کو نظر نہیں آتا ہے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کیا ہے، کیا وہی احکام بعینہ ٹو بٹو جنوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ فتویٰ زہریہ میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے آ کر کہا کہ میرے پاس روزانہ جن آتا ہے اور دن میں کئی مرتبہ مجھ سے جماع کرتا ہے، اور مجھے وہی لذت حاصل ہوتی ہے جس طرح میرے شوہر مجھ سے جماع کرتا ہے تو لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا اس طرح جن کا جماع کرنے سے کسی عورت کے ساتھ اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں، اس بارے میں علماء دیوبند اور شافعی مسلک کے اور حنبلی مسلک کے حضرات کیا کہتے ہیں اس کو ہم واضح کریں گے۔ حنفیہ میں سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جن اگر کسی عورت سے جماع کرتا ہے تو اس پر یعنی عورت پر غسل واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ سبب وجوب غسل وہ معدوم ہے، اور جب سبب وجوب غسل معدوم ہے یعنی علاج و احتلام معدوم ہے تو اس پر غسل نہیں پایا جاتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے، اگر کوئی شخص خواب میں کسی عورت سے جماع یا ہم بستری کرتا ہے اور بعد میں وہ احتلام کو نہیں پاتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی یہاں پر ہے، جب جن کسی عورت سے جماع کرتا ہے یا ہم بستری کرتا ہے تو اس پر احتلام کا وجوب نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر غسل بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ایک کھوٹ ہے، بعض علماء نے ایک تحلیل کی ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جب ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرے پاس جن آتا ہے اور مجھ سے ایسا ہی جماع کرتا ہے جس طرح میرے شوہر کرتے ہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی احتلام کا نہ پائے جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ جماع بھی ہو اور غسل نہیں، یعنی جس طرح شوہر جماع کرتا ہے جماع کرنے کے بعد بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ احتلام نہ پائے جائے تو غسل بھی واجب نہیں ہوگا، اور یعنی جماع ویسا ہی کر رہا ہے جس طرح شوہر کرتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر احتلام کا نہ پائے جانے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ علماء احناف کا اقوال ہے۔